کسی صاحب نے کہا کہ سلپ تو پہلے ہی پڑھا تھا آپ کا، اب جگر میں بھی اضافہ ہو گیا. پوری تقریر تو میں نہیں سن سکا، تو میں حاضری سے معذور تھا، سے بیٹھا میری مشکل تھا، لیکن جتنی باتیں سنی اتنے انتہا قیمتی بات اور بہت اچھی باتیں کہ جو پبلک تک پہنچنا چاہیے، اور جو ہمارے ذاکرین و خطبہ ہیں ان تک تمام باتیں پہنچنا چاہیے. دیکھیے، ایک المیہ ہے تمام مسلمانوں کا اور ایک المیہ ہے ہم شیعوں، اور اس المیہ کا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ ایک غیر مسلم نے کیا، ایک کرسچین نے، ایک عیسائی نے کیا. مسلمانوں کا المیہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں آج کے کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے یا حضرت علی اس زمانے میں ہوتے تو مسجد کوفہ جو ہے وہ ہم سے چھلک رہی ہے. مسجد کوفہ ہم سے چھلک رہی ہے، یعنی مسلمان استفادہ نہیں کر سکتے، مولا مسلمان فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے، ہم فائدہ اٹھاتے. یہ کس کا کہنا ہے؟ عیسائیوں کا کہنا ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ جو کرسچین ہے، جو مسیحی ہیں، ان کا کہنا ہے. اور دوسرا المیہ ہمارا ہے. وہ دوسرا المیہ کیا ہے؟ یہ بھی عیسائی کہتے ہیں، یہ بھی وہ کرسچین ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس حسین ہوتے تو آج ہم پوری دنیا کو عیسائی بنا چکے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت میں کمی نہیں ہے، کمی ہم میں ہے. کمی ہم میں ہے. پیغام امام حسین ہم نہیں پہنچا سکے صحیح طریقے سے. حسینیت کی جو پیغام ہے وہ ہم پوری دنیا تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جو جذب و کشش ہے حسینیت میں، اس کو صحیح طریقے سے اگر دنیا تک پہنچائے تو جیسا اس کا کہنا ہے کہ پوری دنیا حسینی ہو چکی ہے. تو بہرحال کمیاں دونوں طرف ہے، جیسے بتایا گیا، کمیاں ذاکرین کی طرف سے بھی ہیں اور کمیاں جو ہے وہ آپ کی طرف سے بھی ہیں. اب میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ لکھنؤ کے تناظر میں کہوں گا تاکہ کسی کو برا نہ لگے. یہاں سمجھیے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں لکھنؤ والوں کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کوئی مطلب نہیں. آپ برا نہ مانیے گا، کہوں گا میں لکھنؤ والوں. ابھی اتنی تعریف ہو رہی ہے، اتنی تعریف ہو رہی ہے، میں نے کہا لکھنؤ والوں کو کہہ رہا ہوں میں، اور یہ لکھنؤ میں سب تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے سلطان صاحب کی تقریر کی تھی زبردست، اور جو ہمارے دیگر بھائی کی تقریر زبردست. کتنی اب لکھنؤ میں یہ تقریر ہوتی ہے تو زبردست بہاری واہ ہو رہی ہوتی ہے، زبردست تعریفوں کے ٹوگرے اڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی مجمع تھوڑی دیر بعد کسی دوسرے ذاکر کیا گیا ہوتا اور وہاں نماز کی مخالفت ہو رہی ہوتی، انہیں تمام چیزوں کی مخالفت ہو رہی ہوتی، تو وہی مجمع اسی طرح سے واہ واہ کر رہا ہوتا کہ جس طرح سے یہاں کر رہا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خطا کس کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاکر پبلک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے اور پبلک ذاکر کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے. مجمع وہی ہوتا ہے، لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے نہیں. یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں. لکھنؤ وہی مجمع ہوگا، ایک آدمی کا فرق نہیں ہوگا، ایک آدمی کا بھی فرق نہیں ہوگا. وہی مجمع ہوگا، نماز کی اہمیت بیان کی جائے گی، زبردست تعریف ہے. یہاں کیا کہنا، کیا نقطہ بیان کیا. اور وہی مجمع دوسرے ذاکر کیا جائے گا، وہ نماز کی مخالفت کر رہا ہوگا کہ بالکل سب کچھ جو ہے مانداری ہے، سب کچھ آنسو ہے، سب کچھ مانتا، نماز کی کوئی ضرورت نہیں. تو وہی مجمع اٹھ کے تعریف کر رہا ہوگا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ذاکر پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پبلک ذاکر کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہی مجمع ہوگا. تو ساری یہ سب سے بڑی حقیقت یہ کوئی جو کہا کہ کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے سب ظاہر کے ہماری بھی خطا ہے اور پبلک کی بھی. اسٹیٹ کا سمبل ہم نے بنا لیا ذاکرین کو.
فلاں ذاکر پڑھے گا تو ہماری شان میں اضافہ ہوگا، اور جو پڑھا ہم سے مطلب نہیں۔ یہ پاکستان میں بھی یہی ہے، جہاں بھی یہ تقریباً یہی مرض ہو گیا، اسٹیٹس سمبل، فلاں ذاکر پڑھے گا اور ایک ایک مجلس کے 10-10 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں، 10-10 لاکھ روپے ایک ایک مجلس کے 10-10 لاکھ، اور لوگ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ معلوم ہے لوگوں کو کہ یہ 10 لاکھ روپے لیتا ہے ذاکر ان کے پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اسٹیٹس بڑھے گا پڑھانے۔ تو ذاکرین، بڑے ذاکرین تو ہم نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہمارے عوام نے، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری شان میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے پڑھنے۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی کون دین کے حق کی تبدیل کر رہا ہے، اس کو ہم دکھا دیں کہ وہ آئے۔ نہیں جملہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا، لیکن کیا ضرورت کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ تو اگر پوری توجہ رہے، ایک لفظ پر توجہ رہے، ایک ایک لفظ پڑھنا بات ضائع ہو جائے۔ دو رکعت ابھی یہاں مصلی جسے نماز کا وقت آ جائے تھوڑی دیر میں، بہت نماز کا وقت قریب ہے، یہاں مصلی دشے گا۔ ایک صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے، پڑھانے کے لیے کھڑے، ایک صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے۔ اب ہر ایک جھاگ جھاگ کر دیکھ رہا ہے کون پڑھا رہا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ، کون پڑھا رہا ہے؟ ارے صاحب کون ہے انہیں پڑھا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے ہم پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ عادل ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے یہ؟ ارے صاحب ان کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے، ہم ان کو نہیں جانتے سکتے، پتہ نہیں عادل ہے یا نہیں، پتہ نہیں نماز پڑھانے کے لائق ہے یا نہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، ہم فرادہ نیت کر لیتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کتنی چھان بین کر رہے ہیں ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی چھان بین کر رہے ہیں، پڑھے ان کے پیچھے کے نہیں پڑھے، نماز پڑھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے، امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے، عادل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم نے 2 رکعت پوری توجہ ہے، 2 رکعت ان کے پیچھے ہم نے اگر نماز پڑھ بھی لی، ان کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ بھی لی، تو نہ ہمارا عقیدہ بدلا، نہ ہمارا دین بدلا، نہ ہمارا مسلک بدلا، کچھ نہیں۔ وہ پڑھانے والا اپنے گھر، ہم اپنے گھر، پوری توجہ چاہیے۔ 2 رکعت تو پیچھے نماز پڑھ لی ہم نے، نہ ہمارا مسلک بدلا، نہ ہمارا عقیدہ بدلا، نہ ہمارا دین بدلا، لیکن ایک ذاکر تو ممبر آ کر ممبر پر 1 گھنٹے اس نے خطابت کی، وہ ہمارا دین بدل سکتا ہے، وہ ہمارا عقیدہ بدل سکتا ہے، وہ ہمارا مسلک بدل سکتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز کے لیے تو ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں، کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے لائق ہے یا نہیں، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذاکری کے سلسلے میں اتنی بے احتیاطی کہ جس کو دل چاہے بٹھا دو، جس کو دل چاہے بٹھا دو۔ تو میں جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذاکروں کے سلسلے میں ہم نے بالکل وہی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو عام مسلمانوں نے اماموں کے سلسلے میں دے رکھی ہے، جس کو دل چاہے امام بنا دو، بس وہی چھوٹ ہمارے ہے، جس کو دل چاہے ممبر پہ چلا دو۔ یہ تو دیکھیں کہ کچھ پڑھا لکھا ہے یا نہیں، بالکل جاہل لفظوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے نہیں، بالکل جاہل، اردو بھی صحیح نہیں آتی، ممبر پر بیٹھے ہوئے اردو صحیح نہیں، اردو جب اردو صحیح ہے تو فارسی کیا جانے گا، جب اردو صحیح تو عربی کیا جانے گا، جب اردو صحیح ہے تو قرآن کیا پڑھے گا، بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے اور لوگ واہ 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 پڑھ رہا ہے، تو اشرے پر اشرے پڑھ رہا ہے۔ توجہ حضر کرنا چاہتا ہوں، یاد مجھے یاد آ رہا ہے
کہ شہید مطہری کے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ باندھ لیجیے اس کو اپنے رومال کی گرام جملے کو. بہت قیمتی جملہ ہے. باندھ لیجیے اس جملے کو اپنے ساتھ رکھیے. اس جملے کو ہمیشہ. یہ مہک ہے, یہ معیار ہے, یہ کسوٹی ہے. یہ جملہ ایک خطیب اور ایک عالم میں کیا فرق ہے؟ ایک خطیب جو صرف خطیب ہے, عالم نہیں ہے, اور اس میں اور ایک عالم میں کیا فرق ہے؟ شہید مطہری نے بیان کیا. توجہ ہے ان کا شاعر کہ دیکھو, خطیب وہ ہوتا ہے جو قوم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. خطیب وہ ہوتا ہے جو قوم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور عالم وہ ہوتا ہے جو کمزوریوں کی اصلاح کرتا ہے. تو اب دیکھنا چاہیے کہ قوم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے یا قوم کی کمزوریوں کی اصلاح ہے. بہت ضروری. اس میں خطا ظاہر ہے کہ پبلک کی بھی ہماری وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ آگے شہرت جس کی زیادہ ہو تو اسی کو وہ بٹھا دیتے تو کیسی بھی پڑھ رہا ہو. اب پبلک کو خوش کرنے کے لیے وہ نقطے بھی بیان بناتے ہیں. تو لکھنؤ میں ایک صاحب نے نقطہ بیان کیا کہ جیسے نائی کی دکان میں آئینے لگے ہوتے ہیں, ایک آئینہ سامنے ایک آئینہ پیچھے ہوتا ہے, تو جو سامنے کے آئینے میں نظر آتا ہے وہی پچھلے آئینے میں نظر آتا ہے. تو رسول اللہ علیہ کی حیثیت ایسی تھی جیسے نائی کی دکان میں دو آئینے. اب ظاہر ہے کہ ہم آپ ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے ممبر پر تو نتیجہ تو یہی ہوگا. ایک بہت مشہور ذاکر ہے لکھنؤ کے, بہت مشہور ذاکر خطیب ہے. ان کا ایک پوائنٹ, اب مولا علی کی تعریف کر رہے ہوں, ان کا پوائنٹ یہ ہے عجیب ہوتے کفر ہے, سراسر کفر ہے. پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھا تعریفوں میں, پورا مجمع تعریفوں میں کھڑا ہو گیا تھا, تو سراسر کفر بک رہا تھا ذاکر, اور پورا مجمع تعریف کر رہا تھا, کھڑے ہو کر تعریف ہو گئی. اور پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کا خدا جاگتا رہا. شب ہجرت پڑھ رہے تھے وہ, شب ہجرت پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خدا جاگتا رہا مگر رسول کو نہیں بچا سکا, اور نصیریوں کے خدا نے سو کر رسول کو بچا لیا. اب میرے خیال میں یہاں پر یہ اگر جلسہ نہ ہو رہا ہوتا اور یہی پوائنٹ یہاں بھی پڑھا گیا ہوتا, بارہ میں یہاں کے لیے کہہ رہا لکھنؤ کے لیے. تو ہم کو اگر قوم کا مزاج بدل جائے تو ذاکرین خود بخود اپنا مزاج بدلیں, کیونکہ یہ ہوا کا دھارا دیکھتے ہیں. یہ ہوا کا دھارا دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کون سا مال زیادہ چلنے والا ہے, اسی حساب سے وہ مال نکالا جاتا ہے. لہٰذا قوم اگر اپنا مزاج بدل دے تو ذاکرین کو اپنا بھی مزاج بدلنا پڑے. اگر اصلاحی مجلسیں پسند کرنے لگے تو امید ہے کہ ذاکرین بھی جو ہے وہ اپنے مزاج کو بدلیں گے. یہ نہ دیکھیے کہ نام آور ہے نہیں, یہ نہ دیکھیے کہ شہرت والا ہے نہیں, یہ نہ دیکھیے کہ اس کا کتنا نام ہے, یہ دیکھیے کہ واقعی وہ دین کی تبدیل کر سکتا ہے نہیں. یعنی اس طرح کے اگر خطیب ہو, اس طرح کے علماء اگر بلایا جائے تو انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اصلاح قوم کی ہو سکتی ہے. جو بہترین ذریعہ ہے یہ عزاداری اصلاح کا, اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک جلسے کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی کوئی پارٹی, تب کہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے لوگ جمع ہوتے ہیں, کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, تب 3 لاکھ 1.5 لاکھ مجمع جمع ہوتا ہے. لیکن آپ لکھنؤ کو اگر دیکھ لیں تو ایک مجلس میں 3 لاکھ اور 4 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے بغیر کسی اشتہار کے, بغیر کسی اشتہار کے, بغیر کسی اعلان کے 3 اور 4 لاکھ کا مجمع جمع ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں جو ہماری قوم کو حاصل ہے, جو کسی قوم کو نہیں حاصل. اس نعمت سے صحیح طور سے فائدہ اٹھانا چاہیے, صحیح طور سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے بڑھ کر یہ نعمت کسی بھی قوم کو حاصل نہیں ہے. بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے کئی بہتر تقریریں ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے دکان,
اب یہ ذاکرین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے دکان اور ایک چیز ہوتی ہے دوا خانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چیز ہوتی ہے دکان اور ایک چیز ہے دوا خانہ. دکان میں گاہک کی پسند چلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دکان توجہ اور آخری جملے ہیں. دکان میں گاہک کی پسند چلتی ہے. وہ جاتا ہے وہاں اپنی پسند سے یہ کپڑا نہیں یہ لاؤ, یہ پسند نہیں یہ لاؤ, یہ پسند نہیں یہ لاؤ. دکاندار دکھاتے جاتے تھک جاتا ہے اور گاہک کو پسند نہیں آتا. تو یہ ہے دکان. تو یہ عزاداری یہ مجلس دکان نہیں ہے, دواخانے ہیں. سبحان اللہ. یہاں آنے والوں کی پسند نہیں چلے گی. یہ دیکھنا یہاں ڈاکٹر کی پسند چلتی ہے کہ کون سی چیز مفید ہے وہ چلے گی, کون سی چیز مجمع کو پسند ہے وہ نہیں چلے گی. اگر یہ صورت اختیار کر لی جائے تو انشاءاللہ تمام خرابیاں انہیں مجلسوں کے ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا ہے کہ ہماری بھی اصلاح ہو, خاص طور سے جو لکھنؤ کے ذاکرین ہیں آمین. ان کی بھی اصلاح ہو, اور جو عوام جو حسینی ہے امام حسین کے ماننے والے چاہنے والے ہیں ان کو بھی صحیح اندازہ ہو کہ حسینیت کیا ہے اور داری کا مقصد کیا ہے. انہیں چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. واپس ہوتا ہمارا الحمدللہ.